بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ربیع الاول ایک ایسا مبارک مہینہ جس میں دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو ایسا مبارک مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس ماہ مبارک کی فضیلت کا اندازہ اسی بات سے ہم لگا سکتے ہیں، اور کسی فضیلت کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جس مبارک مہینے میں پیدا ہوئی ہو تو اس ماہ مبارک کی کتنی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہوں گی، اس کا کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی آپ کو ربیع الاول کا چاند دکھے، آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ الائچی کے 6 دانوں پہ کیا جائے گا۔ آپ نے ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر 6 دانے الائچی کے لے لینے ہیں۔ تو اس وظیفے کی تیاری آپ ابھی سے ہی کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس دن آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں اس دن آپ کے پاس الائچی کے دانے موجود نہ ہوں، اور یہ مبارک گھڑی اگر نکل گئی تو دوبارہ یہ آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ وظیفہ اس ہی ٹائم کیا جائے گا اور اسی وقت میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو، یعنی ربیع الاول کا چاند دیکھ کر ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور جب ایک دن گزر جائے گا تو آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ وظیفہ سختی اور پابندی سے کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ وظیفہ کیوں کیا جائے؟ آخر اس وظیفے کے کیا فوائد ہیں؟ اس وظیفے کے بڑے فوائد ہیں۔ خصوصاً یہ وظیفہ وہ لوگ کریں گے جو رزق کی تنگی میں بڑے پریشان ہیں۔ خصوصاً یہ وظیفہ رزق میں اضافے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے، دکھ تکلیفیں ہیں، کوئی حاجت ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ رزق میں اضافے کے لیے، مال و دولت میں برکت کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ ایسا وظیفہ ہے جسے گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں گھر کا کوئی ایسا شخص جو کہ متقی اور پرہیزگار ہو، جو گناہوں سے بچتا ہو، جو عبادات کی طرف مائل ہوتا ہو، جو ہر وقت عبادت کی طرف بڑے خشوع اور اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ عبادت کرتا ہو، تو گھر میں اس شخص کو چنا جائے یہ وظیفہ کرے، اگر خصوصاً یہ رزق کے لیے کر رہے ہیں تو۔ ویسے یہ وظیفہ گھر میں کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی متقی اور پرہیزگار شخص ہی یہ وظیفہ کرے۔ اب یہ وظیفہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بتائے گئے طریقے پہ آپ عمل کریں، کہ جیسے ہی آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ربیع الاول کا چاند دکھ گیا ہے، آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے ربیع الاول کا چاند دیکھیں۔ اگر دکھ جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دکھتا تو اس میں ضروری نہیں ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ کسی نیوز پہ یا ہلال کمیٹی کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو وہاں سے تصدیق مل جائے کہ واقعی میں آج ربیع الاول کا چاند دکھ گیا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ اب خواتین کے لیے یہ ہے کہ خواتین بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، لیکن ایک صورت میں نہیں کر سکتی، وہ یہ کہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا۔ 6 دانے آپ نے الائچی کے لینے ہیں اور اس کو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے۔ ان 6 دانوں پر ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ سورہ کوثر جو کہ ماشاءاللہ سے بڑی
مشہور سورہ مبارکہ ہے، قرآن حکیم کی یہ مختصر سورہ مبارکہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان کی زبان پر یاد ہوتی ہے۔ تو پڑھنے والے کے لیے بھی یہ پڑھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ نے ہر ایک دانے پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار جان لیں۔ جیسے ہی آپ کو ربیع الاول کا چاند دکھے تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنے ہوں گے۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کار بھی جان لیتے ہیں کہ باوضو ہونا ہے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ ڈائریکٹ 2 رکعت نماز حاجت پڑھتے ہیں تو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کا وضو ہوگا۔ اگر آپ کا وضو برقرار نہیں رہا تو دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ تو 2 رکعت نماز حاجت آپ کچھ اس طریقے سے ادا کریں گے کہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد، پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ کم از کم 5 منٹ تک استغفار کا کثرت سے ورد کریں، اور اس کے بعد آپ پلیٹ میں رکھے گئے 6 دانوں پر کچھ اس طریقے سے پڑھائی کرنی ہے کہ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا دانہ اٹھائیں اور اس پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسرا دانہ اٹھائیں اور اس پر بھی 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، یعنی 6 دانوں پر ہر ایک دانے پہ 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ معاف کیجئے گا، یہاں پہ لفظ دہراتا چلوں، آپ نے سورہ اخلاص نہیں سورہ کوثر پڑھنی ہوگی۔ ہر ایک دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہوگی۔ آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ 2 رکعت آپ نے نماز حاجت پڑھی اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھی۔ نماز حاجت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی نماز حاجت پوری ہو جائے استغفار کا ورد کرنا ہے۔ استغفار کا ورد کرنے کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جائیں، 3 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر ہر ایک دانے پر 3 بار سورہ کوثر پڑھیں، یعنی 6 دانوں پر 3 بار سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہوگی۔ جب 6 دانوں پر پڑھائی مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لو، پھر اس کے بعد اپنے رزق ملے کے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، آپ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے رزق برسائے گا کہ انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔